کئی سال نہیں بلکہ پچھلے سال جو میں نے امام بارگاہ میں تقریر کی تھی وہاں پہ میں نے کوئی اور استدلال کیا تھا اسی جملے پہ. اب میں استدلال کو بدل رہا ہوں, ہے نا بھائی. آدم, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ سب نبی ہیں, کچھ اس میں صاحب شریعت ہیں لیکن محمد مصطفیٰ جیسے نہیں. دلیل کیا ہے؟ تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اللہ نے قرآن مجید میں دوسرے نبیوں کو نام لے لے کر مخاطب کیا ہے. یا آدم انبئہم باسمائہم, یا آدم انبئہم باسمائہم, اے آدم, ان فرشتوں کو نام مطلب اے آدم, یا آدم, آدم کو آدم کہہ کے مخاطب کیا ہے نا. یا عیسیٰ ابن مریم کئی مقامات پہ آیا ہے. یا عیسیٰ انی متوفیکہ یہ بھی ایک مقام پر آیا ہے. اے عیسیٰ ابن مریم کئی مقامات پر آیا. عیسیٰ کو یا عیسیٰ کہہ کے مخاطب کیا, آدم کو یا آدم کہہ کے مخاطب کیا, ہے نا. اور اب موسیٰ, یا موسیٰ انی انا اللہ, اے موسیٰ میں تمہارا اللہ تم سے مخاطب ہوں. جب طور پر گئے توریت لینے, فرمائش کی تھی نا, فرمائش کی تھی موسیٰ سے یہودیوں نے کہ ہمیں اللہ دکھلا دو. یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, ان کے ساتھیوں نے فرمائش کی تھی کہ ہمیں اللہ دکھلا دو. تو توریت لینے کے کچھ ساتھی ساتھ بھی گئے تھے کہ اللہ دکھ جائے گا. اچھا ہمارے عقیدے میں اللہ آنکھوں کی رینج میں نہیں آتا. ہمارے عقیدے میں اللہ آنکھوں کی رینج میں نہیں آتا. اچھا کہا جاتا ہے, بزرگوں نے کتابوں میں لکھا بھی کہ بھئی یہاں تو نہیں دیکھا لیکن قیامت میں دیکھا جائے گا. بزرگوں نے کتابوں میں لکھا کہ بھئی یہاں تو نہیں دیکھا لیکن قیامت میں دیکھا جائے گا, ہے نا. تو اگر دیکھنا اچھی بات ہے, اللہ کا دیکھا جانا اچھی بات ہے, تو پھر یہاں بھی دیکھا جائے وہاں بھی دیکھا جائے. اور اگر اللہ کا دیکھا جانا اچھی چیز نہیں ہے تو نہ یہاں دیکھا جائے گا نہ وہاں دیکھا جائے گا. اچھا رک جاؤ, یہ تو روک رہا ہوں, ایک جملہ توحید کے حوالے سے کہتا ہوا جاؤں گا. یہ اللہ کیوں نہیں دیکھا جائے گا سوال ہے. اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ وہ اللہ ہی نہیں ہے جو نگاہوں کی رینج میں آ جائے. اللہ اب میرے لفظوں کو بدلا ہے, اللہ نگاہوں کی رینج میں نہیں آ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز نگاہوں کی رینج میں آئے گی وہ مشاہدے میں آئے گی. جو چیز مشاہدے میں آئے گی وہ آنکھ کی رینج میں آئے گی. اور جو آنکھ کی رینج میں آئے اس کا جسم ہوگا, لمبائی ہوگی, چوڑائی ہوگی, گہرائی ہوگی. اور جس چیز کا جسم ہوگا اس کی حدیں ہوں گی. جن چیز کی حدیں ہوں وہ محدود ہوگی, اور اللہ محدود نہیں ہے, اللہ محدود ہے. اللہ محدود نہیں ہے, اللہ لا محدود ہے, لا محدود. اب وہ محدود تو ہو ہی نہیں سکتا بھئی, ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ محدود نہیں ہو سکتا. اب رکنا نہیں ہے, استدلال کو مکمل کرنا ہے. تو دوسرے نبیوں کو قرآن مجید میں نام لے کر پکارا, یا آدم, یا عیسیٰ, یا موسیٰ, یا یحییٰ, خود الکتاب بقوت, اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. تو دوسرے خالق ہے, سارے نبیوں کا خالق ہے اللہ, جیسے جی بھی آئے گا پکارے گا. تو دوسرے نبیوں کو نام لے لے کر مخاطب کیا قرآن میں, لیکن پورے قرآن مجید میں محمد کو یا محمد کہہ کر مخاطب نہیں کیا. پورے قرآن مجید میں محمد کو یا محمد کہہ کر مخاطب نہیں کیا, ہے نا. اچھا تو جب اپنے چاہیدے نبی کو مخاطب کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ تو جانتے ہو کیسے کرتا ہے؟ کبھی کہتا ہے طٰہٰ اے طیب و طاہر, کبھی کہتا ہے یاسین اے سید و سردار, کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل اے چادر کے اوڑھنے والے, کبھی کہتا ہے یا ایھا المدثر اے کمبل کے اوڑھنے والے. کبھی آپ نے غور کیا کہ کتنا عارضی رشتہ ہے چادر کا میرے محمد سے, اور کتنا عارضی رشتہ ہے کمبل کا میرے محمد سے. عارضی رشتہ ہے بھائی. جب جاڑے کا زمانہ آئے گا, سردیوں کا زمانہ آئے گا جیسے آج کل چل رہا ہے, تو میرا نبی کچھ دیر کے لیے کمبل اوڑھ کے لیٹ جائے گا. اور جب سردی کا موسم گزر جائے گا, جاڑے کا زمانہ گزر جائے گا, تو نبی اس کمبل کو طے کر کے رکھ دیں گے. کتنا عارضی رشتہ کمبل کا نبی سے, ہے نا. اور کتنا عارضی رشتہ چادر کا میرے نبی سے, کہ میرا نبی جب گھر سے باہر نکلے گا تو دوش پر چادر ڈال لے گا, گھر میں واپس آئے گا طے کر کے رکھ دے گا. یہی تو ہے نا. تو کتنا عارضی رشتہ ہے اس چادر کا اور کمبل کا میرے نبی سے. لیکن اللہ نے قیامت تک جانے والی کتاب قرآن مجید, اس میں نبی کی چادر کا بھی تذکرہ کر دیا, نبی کے کمبل کا بھی تذکرہ کر دیا, ہے نا. تو بھائی یہ آخر بات کیا ہے؟ کبھی کہہ رہا ہے کہ اے چادر کے اوڑھنے والے, کبھی کہہ رہا ہے اے کمبل کے اوڑھنے والے,
یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یہ آخر بات کیا ہے؟ تو اب سمجھانے کے لیے مجھے مثال دینی پڑے گی. وہ مثال پہنچ گئی تو سمجھیے کہ میں اسی مقام سے اور آگے بڑھ جاؤں گا، ہے نا. بہت توجہ رکھیے گا. آپ اس مجلس میں تشریف لائے ہیں، فرش اعظم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، مجلس سن رہے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ کیا کسی کی نگاہ کسی کے لباس پر ہے؟ سوال ہے خواتین سے معذرت کے ساتھ کہ سب فرش اعظم پر بیٹھے ہیں، ہے نا، بیٹھے ہیں نا سب. کیا کسی کی نگاہ کسی کے لباس پر ہے کہ اس نے کیا پہنا اس نے کیا پہنا؟ نہیں بھائی، ایک غرض مشترک ہے مجلس میں آنا، ایک غرض مشترک ہے مجلس میں آنا. اور اب میں نے کیا پہنا آپ نے کیا پہنا اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، کیا لینا دینا، ہے نا. ایسا نا، کسی کی نگاہ کسی کے لباس پر نہیں ہے. غرض مشترک مجلس میں آنا، میں نے کیا پہنا آپ نے کیا پہنا اس سے ہمیں کیا لینا دینا، ہے نا. لیکن اگر کوئی کسی کا محبوب ہو، لیکن اگر کوئی کسی کا محبوب ہو تو پھر نگاہ فقط اس کے چہرے پہ نہیں رکتی، اس کے لباس پر بھی ہوتی ہے کہ اس نے اوڑھا کیا، اس نے پہنا کیا. ایسا ہے یا نہیں؟ نوجوان مسکرا رہے ہیں، ان کے کام کی بات آ گئی. آسان کر رہا ہوں بات کو، آسان، ابھی نتیجہ دے رہا ہوں، آسان کر رہا ہوں. لیکن اگر کوئی کسی کا محبوب ہو تو پھر نگاہ فقط چہرے پہ نہیں رکتی، اس کے لباس میں بھی جاتی ہے کہ اس نے اوڑھا کیا، اس نے پہنا کیا. محمد ہے اللہ کا محبوب، میرا محمد ہے اللہ کا محبوب. تو اب نگاہ خدا فقط محمد کی ذات پر نہیں ہے، محمد کے لباس پر بھی ہے کہ نبی نے اوڑھا کیا، نبی نے پہنا کیا. یہی تو کمال ہے، یہی تو کمال ہے نا. اور اب میں نتیجہ دینے والا ہوں ایک جملے کے بعد. اللہ کا محبوب ہے، نگاہ فقط ذات محمد پر نہیں ہے، محمد کے لباس پر بھی ہے کہ نبی نے اوڑھا کیا، نبی نے پہنا کیا. بھئی عجیب بات ہے، یہ چادر، یہ کمبل جس کا تذکرہ قرآن میں، اتنے صاحب کمال ہو گئے، اتنے صاحب فضیلت ہو گئے کہ قرآن مجید قیامت تک جانے والی کتاب، اللہ نے چادر کا بھی تذکرہ کر دیا نبی کی، اور نبی کے کمبل کا تذکرہ بھی قرآن میں رکھ دیا، ہے نا. تو اس چادر کی اور کمبل کی فضیلت کیا تھی، کمال کیا تھا کہ جو قرآن میں تذکرہ کر دیا. تو اب اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اس چادر اور کمبل کا کمال یہ تھا کہ وہ چادر اور کمبل کچھ دیر کے لیے ایک معصوم کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھا. بھائی چادر اور کمبل کا کمال یہ تھا کہ وہ چادر اور کمبل کچھ دیر کے لیے ایک معصوم کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھے. تو مجھے اصول مل گیا کہ اگر کوئی چادر، اگر کوئی کمبل کچھ دیر کے لیے کسی معصوم کو اپنی آغوش میں لے لے تو صاحب فضیلت بن جائے، تو وہ ابو طالب جو 12 برس تک محمد جیسے بہادر کو لیے بیٹھا رہا،